راجستھان میں اور پھر کچھ عرصے کے بعد ملک کے انتخابات ہیں۔ آپ کو ایک شکایت یہ ہوتی ہے کہ صاحب مسلم اکثریتی علاقوں میں غیر مسلموں کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے۔ ووٹرز کو کوئی آپ خاص مشورہ دینا چاہیں گے؟ صرف ایک بات کہوں گا، جس کو چاہے ووٹ دیجیے لیکن ووٹ ضرور دیجیے، ووٹ ضرور دیجیے۔ ووٹ دینا جو ہے وہ آپ کی مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور قومی ذمہ داری بھی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی اس ملک کے اندر اگر عورتوں کی حکومت سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو رضیہ سلطان کس نے دی؟ آپ نے۔ اکبر اعظم کو مہارانا پرتاپ کے مقابلے کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن اکبر اعظم کے دانت کھٹے کرنے والی چاند بی بی کو کیسے بھول جائیں گے آپ؟ کہ چانکیہ نے، جو کہ بہت بڑا ہندو مدبر تھا اور صاحب فراست تھا چندر گپت موریہ کے زمانے میں، اس نے ایک بات کہی تھی کہ جب سرکاریں تعلیم اور صحت کو بازار کے حوالے کر دیں گی وہی وقت ہمارے زوال کا ہوگا۔ آخری بات جو اس سلسلے میں مجھے عرض کرنی ہے آپ سے، وہ یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیے دو چیزوں میں فرق کیجیے، عقیدے میں اور عقیدت میں۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی ہوں، بیگمات بھوپال جو ہیں وہ پردے میں رہ کے 101 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے، اور مولانا اشرف علی تھانوی نے ان کی حکومت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ بل کلنٹن کی جو مخالفت کی وہ اس بات پہ کی کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا۔ اگر انہیں اس پہ اعتراض نہیں تھا کہ اس کے کسی لڑکی سے کیا آپ نے اسٹاف۔ جہاں تک سوال یہ کہ مارواڑ مسلم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ دار جو ہیں، میں ان کو رشک حد تک میں قابل احترام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے غیر معمولی کام کیا ہے۔ خاص طور سے عتیق صاحب جو ہیں، ان کی خدمات جو ہیں وہ ان کو آج ہندوستان بھر پہچانتا ہے، اور تعلیم کے میدان میں جو کام کر رہے ہیں اس کی سب ستائش کرتے ہیں۔ اور محمود مدنی صاحب یعنی مذہبی رہنماؤں میں اگر دیکھیں تو محمود مدنی صاحب جو ہیں NIOS سے اس وقت بہت سارے مسائل ہیں جن کا سامنا ہم کر رہے ہیں، اور ابھی پچھلے کچھ عرصے سے UCC کا ہے، اس سلسلے میں مسلمان کیا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الولی میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ سب کا استقبال ہے۔ اس کے ایک خاص اور اہم پروگرام شخصیت سے ملاقات میں، جو انٹرویو کی شکل میں ہوتی ہے، اور مختلف علماء اور دانشوران حضرات کی انٹرویوز آپ اس سے پہلے بھی ہمارے اس چینل پر دیکھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں۔ آج میری سعادت و خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس وقت مجھے ایک عظیم عبقری شخصیت کے ساتھ بیٹھنے کی اور ان کی فکر سے استفادہ کی توفیق مل رہی ہے اور موقع نصیب ہو رہا ہے۔ جو صاحب بھی قلم و کرتاس سے، فکر و نظر سے، پڑھنے پڑھانے سے اور ملک و ملت کے مسائل سے دلچسپی رکھتے ہوں گے، یقیناً وہ آج کی شخصیت سے واقف ہوں گے۔ ملک کی موجودہ شخصیات میں آپ ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ملک و ملت کی ترقی میں اور اصلاح و عمل کی درستگی میں آپ کا اہم اور نمایاں کردار ہے، اور آپ کی خدمات کا دائرہ بہت گوناگوں ہے۔ آپ ملی رہنما بھی ہیں، سماجی مصلح بھی ہیں، اور ماہر تعلیم کی حیثیت سے ایک اہم مقام رکھتے ہیں، نیز محبت، امن اور شانتی کے نمائندہ ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا، آپ کے افکار سے اور تصورات سے اور آپ کی جو باتیں ہیں ان سے ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شخصیات سے ملاقات کے وقت جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے، ہم آج کی ہماری شخصیت سے بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل الولی میڈیا یوٹیوب چینل پر حضرت آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت تھوڑا سا میں تعارف کرانا چاہوں گا۔ الولی میڈیا ہمارے اس علاقے میں ایک بڑی شخصیت گزری ہے، علمی شخصیت، حضرت مولانا ولی محمد صاحب ریگستانی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد تھے، اور ہمارے
حقیقی دادا تھے، ماشاء اللہ، اور اس علاقے میں سب سے پہلے MLA بھی تھے ماشاء باڑمیر اللہ، میں، واہ، تو ان کے نام سے یہ منسوب ہے، اور مختلف چیزیں میں اس میں ڈالتا رہتا ہوں، پیش کرتا رہتا ہوں۔ اس میں جو سب سے زیادہ دیکھی جانے والی چیز ہے اور لوگ حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہ ہے شخصیات سے ملاقات۔ آج میری خوش نصیبی ہے آپ کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت حاصل نہیں، ہو میرے رہی ہے۔ لیے بھی سعادت کی بات ہے جی، سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے شخصیات سے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، خاندانی پس منظر، اور ابھی آپ کہاں مقیم ہیں، ولادت کب ہوئی آپ کی؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ میں 1951 کی 1 ستمبر کو علی گڑھ میں، جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور تالوں کی صنعت کے لیے مشہور ہے، کے شہر میں پیدا ہوا ہے، محلہ عثمان پاڑہ، دہلی گیٹ میں، اور ایک نچلے متوسط گھرانے میں میرا جنم ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ گھر کے اندر ہی تعلیم و تربیت ہوئی۔ پہلے جو پرانا انسٹیٹیوشن تھا میاں جی کا، اس کے تحت ماسٹر محمد حنیف انصاری صاحب نے مولوی اسماعیل کی 5 کتابیں پڑھائیں، تختی پہ نقش کر کے خوشخط بنانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ کھلونا بک ڈپو، پھلواری بک ڈپو کی کتابیں منگا کے پڑھنے کی عادت ڈالی۔ پھر اس کے بعد جب پڑھ کے آتے تھے تو ان کتابوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے تھے، کیا پڑھا، کیا سمجھا، کیا سبق لیا، اس طرح سے وہ ہوا۔ اور اس کے بعد یہ کرنے کے بعد چنگی کے اسکول میں داخلہ ہو گیا، وہاں سے 4 اور 5ویں کی۔ پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سٹی ہائی اسکول میں، جو نمائش گراؤنڈ کے پاس ہے شہر میں، وہاں پر 10ویں کلاس پاس کی، 6ٹھی سے 10ویں تک وہاں رہے، اور پھر یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، جہاں سے BA BTH MTH MA اسلامک اسٹڈیز کیا۔ اس کے علاوہ جامعہ اردو سے بھی شوقیہ ابتدائی ادیب ماہر ادیب کامل کے امتحانات دیے۔ خاندانی چیزیں جو ورثے میں ملتی ہے ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کسی بھی شخصیت کی تعمیر و ترقی میں وہ بڑا رول پلے کرتی ہے۔ آپ کو آپ کے خاندان کی امتیازی صفات کیا تھی، اس وقت کا ماحول کیا تھا خاندان کا، اور کیا چیزیں آپ کو ورثے میں ملی؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ میری تربیت جو ہے اور میری پرورش جو ہے وہ بنیادی طور پہ میرے دادا کے زیر اثر ہوئی۔ میرے والد جو تھے وہ تجارتی ایجنٹ تھے، اس لیے وہ سفر میں رہتے تھے، شاعر بھی تھے، لیکن میرے دادا جو تھے انہوں نے 6 مہینے کی عمر سے مجھے اپنے پاس رکھا، اور جب جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے ہر جگہ وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے، تو انہوں نے مجھے زندگی کا ہر رنگ دکھایا، دنگل ہو، سرکس ہو، نمائش ہو، رام لیلا ہو، راس لیلا ہو، میلاد ہو، سیاسی جلسہ ہو، مشاعرہ ہو، ہر چیز ایک طرح سے اس سے مجھے متعارف کرایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے زندگی کے مختلف رنگ دیکھنے کا موقع ملا۔ اور اس کے لیے دوسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ انہوں نے کلمہ مجھے یاد کرانے کے ساتھ جو کبیر اور رحیم کے دوہے بھی یاد کرائے، اور ان کو ایک طرح سے وہ کیا۔ تو ایک جو کہتے ہیں کہ دین و دنیا دونوں کا ایک جو شمولیت پسند تصور ہے وہ ان کے ذریعے مجھے ملا، اور وہی میرے کام آیا۔ تعلیمی مراحل آپ نے کہاں کہاں طے کیے ہیں، اور ان میں فکر و نظر میں کیا تبدیلیاں آئی، کن اساتذہ کا زیادہ اثر رہا؟ نہیں، میں نے جیسے کہا کہ ماسٹر محمد حنیف انصاری صاحب نے مجھے سب سے پہلا اثر میرے اوپر انہی کا ہے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے۔ اس کے علاوہ پروفیسر منظر عباس نقوی جو تھے وہ اسکول میں تھے پہلے، بعد میں یونیورسٹی میں آ گئے، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہوئے، انہوں نے مجھے تقریر کرنا سکھایا۔ اس کے علاوہ بال برادری ایک ہوا کرتی تھی، یونیورسٹی کے ادارہ تھی، اور وہ یہ تھا کہ نئی نسل کو آزادی کے بعد جو ماحول پیدا ہوا تھا، نئی نسل کو ایک دوسرے سے قریب کس طرح لایا جائے، یعنی بغیر کسی مذہبی تفریق کے۔ تو بال برادری کے کلب ہوا کرتے تھے شہر کے مختلف محلوں میں، اس میں بھی ایک بال سدھار کلب تھا، اس سے وابستہ تھا،
اور اس کے نتیجے میں مجھے بال برادری کے جنرل سیکریٹری ہونے کا بھی، مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکریٹری ہونے کا بھی موقع ملا، اور اس طرح میں نے اس میں حصہ لیا۔ اور میری شخصیت کی اگر کوئی ہے شخصیت تو اس کی تعمیر و تشکیل میں ان کا بڑا رول ہے، قیصر نقوی صاحب کا، جو بال برادری کے انچارج تھے۔ دوسری طرف جو آپ نے بات کہی، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے کون کون سی ڈگریاں لیں اور تعلیم حاصل کی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس سے میرا واسطہ رہا، اور اسی سے میں نے تعلیم حاصل کی، چھٹی کلاس سے لے کے اور ایم اے کے لیول تک۔ اور مجھے جن اساتذہ سے استفادے کا موقع ملا، جیسے میں نے کہا ماسٹر محمد حنیف انصاری صاحب، منظر عباس نقوی صاحب، پھر یونیورسٹی کے لیول پہ جب آنے کے بعد قاضی عبدالستار صاحب تھے جی، مشہور افسانہ نگار، نسیم قریشی صاحب تھے جی، جذبی صاحب، معین حسن جذبی جو بہت بڑے شاعر تھے وہ تھے، خلیل الرحمن اعظمی صاحب، یہ تمام لوگ تھے۔ اس اسلامک اسٹڈیز کے اندر مجھے کیا میں پروفیسر محمود الحق صاحب، پروفیسر اکمل ایوبی صاحب، پروفیسر سالم قدوائی صاحب جیسے لوگوں سے استفادے کا موقع ملا، پروفیسر اسدالدین خان کا بھی نام اس میں ہے۔ اسی طرح سے جو میں نے فیکلٹی آف تھیولوجی میں پروفیسر مولانا سعید احمد اکبر آبادی سے براہ راست استفادہ کیا، مولانا تقی امینی صاحب سے کیا، مفتی محمد رضا انصاری جو تھے ان سے فقہ پڑھی، تو ایک طرح سے فضل الرحمان گرنوری صاحب ہوں، عبدالعلیم خان ہوں، قاری رضوان اللہ صاحب ہوں، مظہر الدین احمد بلگرامی ہوں، ان لوگوں سے سب سے میں نے استفادہ کیا۔ بیرون ہند بھی تعلیمی استفادے کے لیے گئے ہیں، اور اگر گئے ہیں تو وہاں کے نظام تعلیم یہاں کے نظام تعلیم میں کیا فرق محسوس کیا؟ نہیں، میں کچھ مدت کے لیے حکومت ہند کے اسکالرشپ، یعنی حکومت ہند کا اسکالرشپ نہیں بلکہ حکومت ترکی کا اسکالرشپ تھا، جس میں جانے کا خرچہ جو تھا وہ یونیورسٹی میں ہندوستان کی حکومت نے برداشت کیا تھا۔ مجھے ترکی جانے کا موقع ملا 3 مہینے کے لیے ترکی زبان سیکھنے کے لیے۔ ترکی زبان میں میرا سلیکشن اس لیے بھی ہوا کہ بی اے میں میرے پاس ترکی زبان جو تھی وہ ثانوی مضمون کے طور پہ تھی ہندوستان میں بھی، اور پروفیسر صادق صاحب نے اور پروفیسر اکمل ایوبی صاحب نے مجھے پڑھایا تھا۔ تو مجھے وہاں پہ یابنجی دلر اوکولو ایک ہوتا ہے غیر ملکی زبانوں کا اسکول جو تھا استنبول یونیورسٹی کا، اس میں رہنے کا اور پڑھنے کا موقع ملا۔ بات یہ ہے کہ تعلیم کا جو نہج ہے وہ تو ایک ہے، اس میں کوئی شکی نہیں ہے، اور بہرحال مشرق جو ہے اس کی اپنی روایات ہیں، لیکن ترکی کا یہ ہے کہ چونکہ وہ مغرب ایک ایسا، استنبول ایسا شہر ہے کہ جس میں سورج مشرق میں طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یعنی وہ آدھا مشرق میں ہے آدھا مغرب میں ہے، تو یہ اس کے اندر ہے۔ تو اس کے جو نظام تعلیم کے اندر بھی وہ خوبیاں موجود ہیں جو مغرب میں پائی جاتی ہیں، اور مطلب وہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مدرسوں میں اس سے زیادہ بچے محنت کرتے ہیں جتنا کہ وہاں پہ مغرب میں کرایا جاتا ہے۔ صرف سوال کرنے کی آزادی جو ہے وہ غیر معمولی ہے، جو ہمارے مدارس میں نہیں ہے۔ آپ کی شناخت ایک تعلیمی رہنما کی ہے، مختلف جامعات کی مجالس تعلیمیہ میں بھی آپ ہیں، اور دیگر تعلیمی اور انتظامی ادارے ہیں ان سے بھی وابستگی رہی ہے۔ تعلیم کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور آج کل جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں وہ مقصد پایا جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، دیکھیے تعلیم جو ہے اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ شخصیت کا ادراک ہے اور زمانے کی سمجھ ہے۔ 2 چیزیں ہیں، شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ تعلیم کے ذریعے ہونی چاہیے، لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آج کل تعلیم جو ہے وہ تجارت بنتی جا رہی ہے، اور تعلیم جو ہے وہ جو ڈگری ہے وہ بنیادی طور پہ بازار کے لیے ایک لائسنس کی طور پہ ہے کہ نوکری ملنے کے لیے لائسنس جیسے چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پریشانی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اور خاص طور سے معاف کیجیے گا سرکار جو ہے اس کی غیر ذمہ داری بھی اس میں بہت نمایاں ہے۔ سرکار نے یہ کیا ہے کہ تعلیم کو اور صحت کو مارکیٹ کے سپرد کر دیا ہے، بازار کے حوالے کر دیا ہے۔ معاف کیجیے گا، تعلیم اور صحت اگر بازار کے حوالے ہو جائیں گی تو پھر غریب آدمی جو ہے اس کی تعلیم تک جو رسائی ہے وہ کیسے ہوگی؟ اچھی صحت کے لیے جو دوا دارو ہے، علاج معالجہ ہے،
اس تک کیسے اس کی رسائی ہوگی، یہ تمام سوالات ہیں۔ اور اسی لیے میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ چانکیہ نے، جو کہ بہت بڑا ہندو مدبر تھا اور صاحب فراست تھا چندر گپت موریہ کے زمانے میں، اس نے ایک بات کہی تھی کہ جب سرکاریں تعلیم اور صحت کو بازار کے حوالے کر دیں گی، وہی وقت ہمارے زوال کا ہوگا۔ آپ ملک کی موجودہ صورتحال سے مکمل طور پر آگاہی رکھتے ہیں۔ اس وقت مختلف مسائل ہیں، چیلنجز درپیش ہیں، اور آپ کی شناخت اور پہچان بقائے باہم نظریے سے بھی ہے، اور اس کے لیے آپ مسلسل سرگرم ہیں، اس پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ تو جس طرح آج کل فرقہ وارانہ ماحول بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے، اس کے ملک کی شبیہ پر، امیج پر کیسے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس کے ماحول میں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیے، سیدھی سادی بات یہ، پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو فرقہ وارانہ صورتحال جتنی خراب یہاں ہوگی، اس کا ہمارے ملک کی صحت پر اور جو باہری اس کی امیج ہے وہ اس پہ اثر غلط پڑے گا، اور وہ پڑ رہا ہے، ایسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ موب لنچنگ ہو، آپ جانوروں سے محبت کریں، انسانوں سے نفرت کریں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات جو ہے، جہاں تک بقائے باہم کا سوال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہندوستان جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک ایسا ملک ہے جس کی دنیا میں ایک پہچان رہی ہے، اور وہ پہچان جو ہے وہ ایک امن پسند سیکولر ڈیموکریٹک ملک کی حیثیت سے رہی ہے۔ یہاں ایک بات مجھے مذہب کے طالب علم کے طور پہ جو میری اپنی سمجھ ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ جو مذہبی تکثیریت ہے، ریلیجس ڈائیورسٹی ہے، وہ میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ خدائے بزرگ و برتر کی مرضی، منشا اور ارادے کے نتیجے میں ہے، ورنہ وہ قادر مطلق ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہندو بھی مانتے ہیں اسے سرو شکتیمان ہے، تو وہ چاہتا تو سب کو ایک سانچے میں ڈھال دیتا، اس نے نہیں ڈھالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ذہن و ضمیر کی آزادی کے ساتھ ہر شخص کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ اپنے مذہبی معتقدات کا انتخاب کرے۔ تو جس پہ اللہ راضی، اس پہ ہمیں اور آپ کو راضی ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات جو ہے مسلمانوں کے حوالے سے مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ مسلمانوں کی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جتنے اللہ کے کرنے کے کام ہیں وہ اپنے ذمے لے رکھے ہیں، اور جتنے اپنے کرنے کے کام، جتنے اللہ کے کرنے کے کام ہیں وہ اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے نہیں کہ بیوی کی عمر کی صحت کیسی ہے، آپ کو یہ پتہ ہے نہیں کہ آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہو گئی ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کا تعلیمی حال کیا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ اخترالواسط جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ ارے بھائی، جو کام اللہ کو کرنے کا وہ اللہ کو کرنے دیجئے، اللہ کس کو کہاں بھیجے گا کہاں نہیں بھیجے گا یہ اس کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ دوسری ایک پریشانی مسلمانوں میں اور آئی ہے، اور وہ بہت تکلیف دہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کافروں کو مسلمان بنانے آئے تھے۔ ہم مسلمان مسلمانوں کو کافر بنانے میں تلے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں اس پر لگام لگانی چاہیے۔ ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ جو اختلاف ہے فقہی مسلکی، وہ اسلام کے جمہوری کردار کے آئینہ دار ہے۔ جی، اختلاف کو خیر امت کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ جی، آپ حنفی ہیں رہیے، شافعی ہیں رہیے، مالکی ہیں رہیے، حنبلی ہیں رہیے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، شیعہ ہیں، سنی ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہمیں بنیادی طور پہ اللہ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے، قرآن پاک کے اللہ کا آخری کلام ہونے، مرنے کے بعد زندہ ہونے، اور اچھا و برا جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کے حوالے سے پہچاننا چاہیے۔ اگر اس پر سب لوگ متفق ہیں تو بقیہ ساری چیزیں جسے چاہے میرے نزدیک کریں، یہ ان کا وہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بارے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، یہ خیال رکھیے، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو۔ تو جو شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں،
عقائد، بنیادی عقائد کے بارے میں آخری بات جو اس سلسلے میں مجھے عرض کرنی ہے آپ سے، وہ یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھیے دو چیزوں میں فرق کیجیے، عقیدے میں اور عقیدت میں۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی ہوں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلی ہوں، میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہوں اہل حدیث کے، جی جو ہمارے علی گڑھ کے پیر دانہ سر سید احمد خان ہوں، جو لکھنؤ کے غفرہ مآب کے خاندان کے مجتہدین ہیں، شیعہ مجتہدین وہ ہوں، یہ سب ہماری عقیدتوں کے مرکز ہو سکتے ہیں، عقیدے کا نہیں۔ عقیدے کا محور اللہ، اس کا رسول، اس کی کتاب ہے، یہ جس کو انہوں نے کہا، یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ بین المذاہب کانفرنس میں بھی آپ شرکت کرتے رہتے ہیں اور اس کے ایک نمائندہ بھی ہیں، اور سیاسی رہنماؤں سے بھی آپ سے کی ملاقات رہتی ہے۔ ماحول میں جیسا ہم دیکھ رہے ہیں، سیاسی رہنماؤں کی طرف سے نفرت کے بول بولے جاتے ہیں، اور چونکہ آپ بین المذاہب کانفرنس میں عوام سے بھی مخاطب ہوتے ہیں، ملتے بھی رہتے ہیں، تو کیا عوام میں بھی اسی طرح کی نفرت کے جذبات ہیں، یا اگر نہیں ہیں تو پھر عوام اپنی محبت اور امن و شانتی کے جو سوچ ہے اس کو کیسے مستحکم کرے لوگوں؟ نہیں دیکھیے، ایسا ہے کہ آج بھی میرا اپنا ایمانداری سے عقیدہ ہے اور ایمان ہے اس بات پر کہ میں غالب ترین اکثریت ابھی فرقہ پرست نہیں ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو اس رنگ میں رنگ گئے ہیں، اور اس میں بھی معاف کیجیے گا معاشی بنیادیں زیادہ ہیں، مذہبی بنیادیں کم ہیں، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ بے روزگاری ہے تو بے روزگاری میں نوجوان کیا کرے؟ جی وہ ایک طرح کے مخصوص نعرے لگائے گا، جی وہ تشدد ہی سے پہ آمادہ ہو جائے گا، ظاہر بات ہے کہ وہ جب پریشان ہے تو کیا کرتا ہے، تو وہ ہے۔ لیکن جو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ درد کا حد سے گزرنا ہے، دوا ہو جانا۔ اب صورتحال وہاں پہنچ چکی ہے کہ جہاں ہر شخص جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں اچھائی کی طرف لوٹنا چاہیے، بھائی چارے کی طرف لوٹنا چاہیے، اتحاد اور اتفاق کی طرف واپس جانا چاہیے۔ مسلم قوم کی اس وقت جو حالت ہے ابتری کی، زوال کی، اس کے محرکات اور اسباب کیا ہیں، اور اس کے ازالے کے لیے کیا چیزیں کرنی چاہیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے مسلمانوں کی جو پرابلم ہے، میں نے کچھ تو بتائی ہیں آپ سے کہ کیا ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، جی رسول کریم علیہ السلام کے نام پہ جان دینے کو تیار ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے اسوے پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو معیار کامیابی کے بتائے، ایک تعلیم، ایک تجارت، جی وہ تاریخ انسانی کے ان عظیم لوگوں میں ہیں کہ جب تعلیم پر چند لوگوں کی اجارہ داری تھی، سب کو حرف علم و دانش سننے کی اجازت تو حاصل کرنا کہ تو بڑی بات ہے، سننے کی اجازت نہیں تھی، ایسے وقت میں آپ نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ آپ نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر۔ تو بنیادی طور پہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ کہتے رہے، لیکن ہمیں کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے باوجود تعلیمی پسماندہ ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے نا، جی۔ اور مجھے ایک بات آپ سے، خاص طور سے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول تو مرد تھے، باپ تھے، پھر انہوں نے ماں کی گود کیوں کہا؟ جی باپ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ جو لڑکیوں والے باپ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں، کیونکہ جو آج کی بیٹیاں ہیں وہی تو کل کی مائیں ہوں گی، جی۔ اور جبھی تو ان کی گود جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے تعلیم کی درسگاہ اور آماجگاہ بن پائے گی، جی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا، معاف کیجیے گا۔ میں عصمت، عفت، پردہ، حیا، حجاب کے خلاف نہیں ہوں، آپ اس خیال رکھیے۔ بیگمات بھوپال جو ہیں وہ پردے میں رہ کے 101 سال تک انہوں نے حکومت کی ہے،
اور مولانا اشرف علی تھانوی نے ان کی حکومت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، یعنی میں کسی اور کی بات نہیں کرتا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ یاد رکھیے جس امت میں مائیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں اس کے لڑکے کبھی جاہل نہیں رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حکمت یہ تھی، لیکن ہم نے اس کو نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم پریشانی میں گھر گئے۔ جہاں تک تجارت کا سوال ہے، ہم سب جانتے ہیں، دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں منڈی ہوتی ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نوکری دینے والے بنیں یا نوکری مانگنے والے بنیں۔ آپ صاحب قلم ہیں، مختلف موضوعات پر آپ کی تحریریں سامنے آتی رہتی ہیں اور اصحاب علم سے پذیرائی اور خراج عقیدت بھی وصول کرتی ہیں۔ کتابیں انسان کی فکر اور سوچ نظر پر کتنا اثر ڈالتی ہے؟ کیسی کتابیں ہمیں مطالعے میں رکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے؟ نہیں دیکھیے، کتاب کے بارے انتخاب میں اسی احتیاط سے کام لینا چاہیے جس احتیاط سے آپ دوست بنانے میں لوگوں کو کہ کام لیتے ہیں۔ جس طرح اچھا دوست تلاش کرتے ہیں آپ، اسی طرح اچھی کتاب تلاش کیجیے۔ اور یاد رکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتاب جو ہے وہ بنیادی طور پہ اگر دوسری زبان کی ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ قرآن کریم کی ہماری پریشانی کیا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کتاب حکمت ہے، جی خود کہتا ہے کہ بلا شبہ یہ کیا میں کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ خود کہتا ہے کہ ہدایت والی کتاب ہے، لیکن ہماری پرابلم کیا ہے کہ کتاب خواں ہیں مگر صاحب کتاب نہیں۔ جی یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو ایک طرح سے ناظرہ پڑھنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناظرہ، لیکن ناظرے کے ساتھ جو ہے اگر ترجمہ بھی کے ساتھ پڑھا جائے تو بہتر ہے اور اس سے بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ تعلیم تو کتاب جو ہے وہ بنیادی طور پہ بہترین رفیق ہے اور بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ جی آپ ملک سے باہر بھی تشریف لے جاتے ہیں، مختلف ممالک دیکھیں، اسلامی غیر اسلامی، تو اور ہندوستان تو ہمارے مادر وطن ہے ہی، وہاں یہاں کیا فرق محسوس کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے یہاں کیا خاص چیز ہے؟ نہیں اصل دیکھیے جو فرق کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر عمل ہے، ہمارے پاس علم ہے، یہ فرق ہے دین کے معاملے میں۔ جی دیانت، سیانت، متانت، فراست، تدبر ان کے پاس ہے، ہم ان سے بیگانہ اور بے بہرا ہیں۔ جی کہنے کو ہمیں ذوم بہت ہے، معاف کیجیے گا اپنے اس میں، لیکن وہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ امریکہ کے اندر لاکھ برائی کرتے رہیے اس کی، میں اس سے تائید نہیں کرتا ان کی جو بیرا روی ہے، لیکن جو بنیادی طور پہ ان کا اخلاق ہے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ جھوٹ بولنے کے خلاف ہیں وہ۔ جی انہوں نے مثال کے طور پہ بل کلنٹن کی جو مخالفت کی وہ اس بات پہ کی کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا۔ اگر انہیں اس پہ اعتراض نہیں تھا کہ اس کے کسی لڑکی سے کیا، اپنے اسٹاف کی لڑکی سے کیا تعلقات تھے، لیکن جھوٹ کیوں بولا؟ تو یہ جس قوم کے اندر جھوٹ جو ہے بولنے کے خلاف ایسا جذبہ پایا جاتا ہے، اس کی عظمت میں آپ شبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ابھی جس مقام بلند پر فائز ہیں، کیا بچپن میں، لڑکپن میں اس طرح کا خواب دیکھا تھا، اور مستقبل میں کیا کوئی خواب شرمندہ تعبیر ہونے دینا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ نہ میں مجھے کوئی غلط فہمی ہے کہ کسی مقام بلند پہ ہوں، میں صرف جانتا ہوں کہ مجھے میرے رب نے وقت سے بہت پہلے اور اوقات سے بہت زیادہ نوازا ہے۔ یہ تمہاری عطا ہے، اللہ کی عطا ہے، مطلب کہ جس کی وجہ سے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اصل چیز یہ ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے، اور آگے کا بھی یہ ہے
کہ زندگی جتنی بھی ہے اللہ سے رات مستقیم پہ رکھے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ موجودہ حالات میں مسلمان بڑے صبر آزما حالات سے گزر رہے ہیں۔ سیاسی سطح پر دیکھیں تو قیادت اتنی مضبوط نظر نہیں آتی۔ آپ ایک بحیثیت دانشور، ایک مفکر، بھارت کے مسلمانوں کو کن چیزوں کی ہدایت کرتے ہیں، کیا مشورے دیتے ہیں؟ نہیں، ایک تو یہ کہ جمہوریت کا میں اپنے انہیں یقین رکھنا چاہیے، اس پہ اس کی حصے داری ان کی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جمہوریت میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ نہیں ہوتا ہے جی۔ 1.5 اینٹ کی مسجد علیحدہ نہیں بنائی جاتی ہے، سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے، آپسی خلفشار سے بچنا چاہیے۔ آپ کو ایک شکایت یہ ہوتی ہے کہ صاحب مسلم اکثریتی علاقوں میں غیر مسلموں کو ٹکٹ دے دیا جاتا ہے جی، لیکن وجہ کیوں دیا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب مسلمان کو ٹکٹ ملتا ہے تو کئی مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ووٹ بٹنے کے نتیجے میں غیر مسلم جیت جاتا ہے، تو ظاہری بات ہے سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ جیتنے والے کو دیں گی نا وہ ٹکٹ۔ تو ہمیں بنیادی طور پہ اس خلفشار سے بچنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اتفاق و اتحاد کے ساتھ جمہوری عمل کا حصہ بنیں۔ آپ کی پہچان تصوف سے بھی ہے، تصوف پر غالباً کتاب بھی آپ کی آ چکی ہے۔ ہندوستان میں تصوف کا، اس کی تعمیر، ترقی میں، محبت و امن کے پیغام پھیلانے میں خانقاہوں کا کیا کردار رہا ہے اور ابھی کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، ایسا ہے کہ میرے نزدیک ہندوستان تصوف کی راجدھانی ہے۔ چشتیہ سلسلہ ہو، قادریہ سلسلہ ہو جی، نقشبندیہ سلسلہ ہو، چاہے یہ سہروردیہ سلسلہ ہو، ہر سلسلے کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے تو ہمیں بنیادی طور پہ دنیا بھر میں ایک خاص اہمیت کا حامل بنا دیا ہے۔ نقشبندیہ سلسلے کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا، ہندوستان سے واپس گیا اور واپس جانے کے بعد پھر واپس آیا ہندوستان۔ بہت دلچسپ بات ہے، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے بہت۔ اس میں تو نقشبندیہ قادریہ سلسلے کی سب سے بڑی خانقاہ مارہیرے کی ہے جی۔ چشتیہ جو سلسلہ ہے اس کی 2 شاخیں ہوئیں، ایک صابریہ ایک نظامیہ، دونوں اپنی جگہ پھل پھول رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ اکابرین دیوبند کو دیکھیے آپ جو ہیں، یا مظاہر العلوم والوں کو دیکھیے، دوسروں کو دیکھیے، یہ سب چشتیہ صابریہ سلسلے سے ایک طرح سے بیعت ہے اور کرتے ہیں جی۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ ہندوستان میں صوفیوں نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے اسلام کو اخلاق کے ذریعے متعارف کرایا۔ اس لیے آپ جو ہیں، آپ کے یہاں جو سب سے بڑی خوبی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہندوستان کا جو اسلام ہے وہ دنیا کے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ کیوں کہ میجورٹیرین ایروگینس یہاں نہیں ہے۔ ہم 1000 سال تک ایک ایسے معاشرے میں رہے ہیں جو کہ مخلوط معاشرہ ہے، تہذیبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اور 800 سال کی حکومت کے باوجود بھی ہم اقلیت میں رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جی۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ صوفیہ نے قرآن کا جو لا اکراہ فی الدین کا وہ ہے، اس پر عمل کر کے دکھایا اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا، اور اسی کے نتیجے میں ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو آج مزاروں پہ زیادہ لوگ جاتے ہیں وہ غیر مسلم جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے مردوں سے تو وہ اتنی محبت کرتے ہیں، ہم زندوں سے کیوں نہیں کرتے جی؟ اس لیے کہ مردوں کا اخلاق ایسا تھا کہ وہ انہیں اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ ہمیں اپنا اخلاق ایسا پیدا کرنا چاہیے کہ لوگ ہماری طرف آئیں۔ تصوف جو ہے اس کے یہی خوبی ہے جس کو کہ ہندوستان نے دنیا کو دیا ہے اور دنیا کو پہنچایا ہے۔ جودھ پور سے بھی
آپ کی یادیں وابستہ ہیں اور اس وقت اسی تعلق سے آپ یہاں تشریف فرمائیں۔ مولانا آزاد یونیورسٹی کے آپ وائس چانسلر رہے ہیں، اس عہدے پر رہتے ہوئے آپ نے یہاں کیا خاص اقدامات کیے ہیں، اور بھی جودھ پور کے جو لوگ تعلیمی، سماجی، ملی میدان میں خدمات دے رہے ہیں، کن کی خدمات آپ کے نزدیک قابل ستائش ہیں، حوصلہ افزائی کے لائق ہیں؟ نہیں، میں نے جتنا سمجھا ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ میں 5 سال یہاں رہا ہوں، اور 5 سال کے اندر جو ہے مولانا آزاد یونیورسٹی کو ایک تعارف کرانے میں بہرحال میرا وقت گزرا ہے، میں اس سے زیادہ کہ کوئی وہ نہیں لینا چاہتا۔ جہاں تک سوال یہ کہ مارواڑ مسلم ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ دار جو ہیں، میں ان کو رشک حد تک میں قابل احترام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے غیر معمولی کام کیا ہے۔ خاص طور سے عتیق صاحب نے، اللہ غریق رحمت کرے، شبیر خلجی صاحب تھے، وہ حاجی عباد اللہ صاحب تھے، اور اسی طرح لوگ جو تھے وہ کام کرتے رہے اور کام کر رہے ہیں۔ عتیق صاحب جو ہیں، ان کی خدمات جو ہیں وہ ان کو آج ہندوستان بھر پہچانتا ہے، اور تعلیم کے میدان میں جو کام کر رہے ہیں اس کی سب ستائش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ برقرار رکھے۔ اور سب آپ خسرو فاؤنڈیشن کے بانیوں میں ہیں، اس کی بنیاد کب رکھی گئی، کیا محرکات و اسباب تھے، آپ کے رفقا میں اور کون ہیں، اور خسرو نام کی وجہ تسمیہ یا ان کی کیا خاص خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اس نام سے موصول کیا گیا؟ دیکھیے، حضرت امیر خسرو جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ہماری مشترکہ تہذیب کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اردو اور ہندی زبانیں جو ہیں وہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں جنمی، اس کے جنک امیر خسرو تھے۔ امیر خسرو نے بنیادی طور پہ جو ہماری زبانوں کو، اردو اور ہندی کو نئی حیثیت دی۔ ہمیں ایک بات اور نہیں بھولنی چاہیے کہ امیر خسرو جو ہیں ان کے والد تو ترک تھے لیکن والدہ ہندوستانی تھی، تو ان کے یہاں جو اپنی زمین سے محبت ہے، ہندوستان کی مادر وطن سے محبت ہے، وہ غیر معمولی ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا۔ دوسرے جو حالات ملک کے بن رہے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، تو لوگوں کو کس طرح سے قریب لائیں، کس طرح لوگوں کو محبت کا سبق پڑھائیں، اس کے لیے کون ذریعہ ہو سکتا ہے، تو امیر خسرو سے بہتر ہمیں کوئی نمونہ نہیں ملا۔ اور اس کے دوسرے ذمہ داروں میں پروفیسر سراج الدین قریشی صاحب ہیں، جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے صدر ہیں۔ اس کے علاوہ روہت کھیڑا صاحب ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ مکھرجی صاحب ہیں۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اس سے جڑے رہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اتنے اچھی کتابیں چھاپیں اور وہ منظر عام پر آئیں اور انہوں نے اپنی جگہ بنائی۔ چونکہ آپ صاحب علم شخصیت ہیں اور صاحب تصوف بھی ہیں، علماء کرام چاہے ماضی قریب کے ہو یا ماضی بعید کے، کن علماء کے افکار اور خیالات سے آپ متاثر ہیں؟ نہیں، ایسا ہے کہ دیکھیے ہر آدمی نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ میں نے ابھی آپ سے نام لیے کہ ہمیں عقیدت کا مرکز ہے تمام ہمارے، اور ہمارے بزرگوں میں اگر دیکھا جائے، میں جس ماحول میں پیدا ہوا پلا بڑا، ہمارے ہاں بہت دلچسپ صورتحال تھی۔ ہمارے ہاں فتویٰ جو تھا وہ دیوبند سے منگایا جاتا تھا، لیکن ہر مہینے کوئی نہ کوئی فاتحہ ضرور ہوتی تھی جی۔ تو ایک طرح سے یہ تھا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن جو ہیں وہ ہم سب کے لیے سالار کارواں رہے ہیں آزادی کے جی، اسیر مالٹا رہے ہیں، ریشمی رومال تحریک کے سرخیل رہے ہیں۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی ہیں جی۔ تو ایک طرح سے پورا قافلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا فاضل بریلوی کا علم جو ہے وہ اپنی جگہ مستحکم۔ دوسرے یہ کہ معاف کیجیے گا میں ادب کے عرض کروں، ان کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ بغیر تحقیق کے مان لی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا گیا کہ صاحب وہ رسول اللہ کو بشر نہیں مانتے جی، انہوں نے کہا ہے جو رسول اللہ کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے
لیکن جو اپنا جیسا بشر مانے وہ بھی کافر ہے. تو ظاہری بات ہے کہ میں رسول اللہ جیسا تھوڑی ہو سکتا ہوں جی. تو ایک یہ ہے، انہوں نے عورتوں کے مزاروں پہ جانے کے بارے میں کہا ہے، فتویٰ ہے ان کا کہ وہ عورتیں جب کسی مزار کی زیارت کو جاتی ہیں جب تک اپنے گھر لوٹ نہیں آتی اللہ کے فرشتے ان پہ پھٹکار بھیجتے رہتے ہیں جی. علم غیب کے بارے میں انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ صاحب وہ نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب عطا ہی تھا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ تو ہے ہی، نبوت بھی عطا کردہ ہے یا نہیں ہے. تو پھر تو ان کے بارے میں بلا وجہ، یا مثال کے طور پہ مزاروں کے بارے میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا یہ ہے کہ مزار سے 3 گز دور رہ کے فاتحہ پڑھنی چاہیے جی. تو ایک ان کا یہ وہ سمجھنا چاہیے. اسی طرح سے جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے ہمارے ہاں کام کیا اور وہ کیا، اس کو بھی اہمیت دینی چاہیے. جو شیعہ مسلک کے لوگ ہیں جو جس طرح سے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کے تبرے کی اس کو پسند نہیں کرتے، کلیئر بات ہے، لیکن معاف کیجیے گا میں آپ سے بہت ادب سے عرض کروں، مدح صحابہ بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے کی جائے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے، بالکل صاف بات ہے. تو دونوں چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے کہ ایران کی نئی قیادت کے تحت، مذہبی قیادت نے انقلاب کے بعد جو ہے سنیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی کو عام کر دیا، اور دوسرے حضرت عائشہ کے بارے میں اپنے موقف میں تبدیلی لائے ہیں. تو آہستہ آہستہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، آتی رہیں گی. اس وقت ملت کے لیے ملی، سیاسی، سماجی، تعلیمی میدان میں کام کرنے والے بہت سے نمایاں نام ہیں. آپ ان کے کاموں کو کیسے سمجھتے ہیں، اور ان میں کس کے کام کو ملت کے لیے، ملک کے لیے زیادہ مفید سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیے ہر آدمی اپنے دائرے میں رہ کے کام کر رہا ہے، کسی کی درجہ بندی نہیں کرنی چاہیے. اور میں کون ہوتا ہوں درجہ بندی کرنے والا؟ پی اے انعامدار صاحب اپنا کام کر رہے ہیں اعظم کیمپس کے اندر جی، پونا کے اندر. انجمن اسلام والے اپنا کام کر رہے ہیں، ظہیر قاضی صاحب بہت غیر معمولی طور پہ انہوں نے ترقی دی ہے انجمن اسلام کے پروجیکٹس کو. اسی طرح سے حیدرآباد کے اندر مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، الامین والے کر رہے ہیں. محمود مدنی صاحب جو یعنی مذہبی رہنماؤں میں اگر دیکھیں تو محمود مدنی صاحب جو ہیں NIOS سے انہوں نے مدرسے والوں کو رشتے کو جوڑ کر ایک طرح سے 5 سال میں 50,000 مدارس کے فارغین کو اس قابل بنانے کا ایک عزم کیا ہے کہ ان کے ایک جب وہ مدرسے سے نکلیں تو ان کے ایک ہاتھ میں دستار فضیلت ہو، دوسرے میں حکومت کا سرٹیفکیٹ ہو 10ویں یا 12ویں کا. تو یہ بڑی بات ہے. ظاہری بات ہے کہ ایک لڑکا جو 22 سال کا ہے وہ 10ویں اور 11ویں میں داخلہ لے، اس سے بہتر ہے کہ ایک ساتھ ہی. تو اور اسلام جو ہے وہ شمولیت پسند تعلیم کا ہمیشہ سے وہ رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جنگ بدر کے قیدیوں کی رہائی کے لیے کیا شرط رکھی تھی؟ یا تو فدیہ دو یا پڑھاؤ مدرسے کے بچے، مدینہ کے بچے بچیوں کو. سوال یہ ہے کہ وہ قرآن کو مانتے نہیں تھے، حدیث کو جانتے نہیں تھے، تو پھر کیا پڑھوایا ہوگا؟ یہی جسے آج کی زبان میں آپ ماڈرن اور سیکولر ایجوکیشن کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جس چیز کو جائز رکھا وہ کسی کے کہنے سے ناجائز نہیں ہوتی ہے. ہاں، اس وقت بہت سارے مسائل ہیں جن کا سامنا ہم کر رہے ہیں، اور ابھی پچھلے کچھ عرصے سے UCC کا ہے. اس سلسلے میں مسلمان کیا طرز عمل اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیے مسلمانوں نے بالکل وعدہ کر دیا ہے کہ وہ ایک طرح UCC وغیرہ جو ہے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم ہندوستان میں دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں سے لوگوں کو نہ آنے دیں، بالکل آنے دیجئے، کیونکہ ہندوستان کی وہ رہی ہے کہ اس نے مظلوم، مقہور، مجبور لوگوں کو ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے. تو وہ آنا چاہیے، لیکن اس میں مسلمانوں کو مائنس کر کے بقیہ سب کے لیے دروازے کھولے، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں UCC کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یونیفارم سول کوڈ. نہیں یونیفارم سول کوڈ، سوری معاف کیجیے گا، آئی ایم سوری. یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ایک قانون ہونا چاہیے،
سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں ریونیو لا تو علیحدہ علیحدہ ہے، سول کوڈ کی بات کیا کر رہے ہیں جی؟ پھر سول کوڈ سے کیا مراد ہے آپ کی جی؟ اگر ہندوؤں میں 7 پھیروں کے بجائے 6.5 پھیرے ہوں تو سناتن دھرم میں شادی نہیں ہوتی ہے، کیا کریں گے آپ جی؟ پھر اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جیسے اتراکھنڈ والوں نے کہا کہ عدت پہ پابندی لگائیں گے. عدت کیا کا مسئلہ ہے بھائی؟ عدت جو ہائبرنیشن جو ہے، ایک عورت جو ہے وہ ایک ٹراما سے گزری ہے، ابھی طلاق کی صورت میں ہو یا میاں کے وفات کے نتیجے میں ہو، تو اس کو بنیادی طور پہ آپ اس قابل ہونے دیجئے، ایموشنلی سیٹل ہونے دیجئے، تاکہ وہ پھر دوسری شادی کے بارے میں بعد میں سوچے. تو کیا میں یہ تھوڑا ہی ہے؟ تو یہ سب جو ہے یہ سب چڑ بنا رکھی ہے، اور آپ مسلمانوں نے بھی اس کو اپنے لیے چڑ بنا رکھا ہے بلا وجہ. سوال یہ کہنا چاہیے حکومت سے کہ بھیا لے کے آؤ، کیا خاکہ ہے تمہارے پاس جی؟ آپ تاریخ کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں اور بیان بھی کرتے رہتے ہیں. مسلم جو دور حکومت تھا اس کی کیا خاص خصوصیات تھی، اس لیے کہ آج اس طرح بیان کیا جاتا ہے جیسے ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اور سوائے دیکھیے ہندوستان میں جو ہندوستان سونے کی چڑیا تھا وہ انہی کے زمانے میں تھا. ہندوستان اکھنڈ بھارت جو بنا وہ انہی کے زمانے میں بنا. جو رواداری اور وفاداری تھی وہ انہی کے زمانے میں تھی. مہابھارت اور رامائن کے فارسی میں تراجم انہی کے زمانے میں ہوئے جی. کیا میں مرج البحرین جیسی کتاب لکھی گئی وہ انہی کے زمانے میں لکھی گئی جی. سر اکبر جو ہے اپنشد کا ترجمہ انہی کے زمانے میں ہوا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی؟ اس ملک کے اندر اگر عورتوں کی حکومت سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو رضیہ سلطان کس نے دی؟ آپ نے. اکبر اعظم کو مہارانا پرتاپ کے مقابلے کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن اکبر اعظم کے دانت کھٹے کرنے والی چاند بی بی کو کیسے بھول جائیں گے آپ جی؟ تو ایسی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے زمانے میں بنے ہوا. دوسرے وفاداری اور رواداری کی جو بات میں نے کہی، جبھی تو مسلمان اقلیت میں ہیں 800 سال میں حکومت میں رہنے کے بعد. اگر طاقت کا استعمال ہوا ہوتا تو ایسے تھوڑی ہوتا. آپ پدم شری ایوارڈ سے بھی نوازے گئے ہیں، یہ ایوارڈ کیا ہوتا ہے اور کن خدمات کی وجہ سے شخصیات کو دیا جاتا ہے؟ یہ مختلف میدانوں میں جو قومی سطح پہ خدمات انجام دیتے ہیں ان کا انتخاب ہوتا ہے. مجھے تعلیم اور کیا میں جو تہذیب اور ثقافت کے فروغ کے لیے ایک طرح سے وہ دیا گیا ہے. موجودہ سرگرمیاں آپ کی کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے، بس زیادہ جو عام کی طرح لکھتے پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اس وقت راجستھان میں اور پھر کچھ عرصے کے بعد ملک کے انتخابات ہیں، ووٹرز کو کوئی آپ خاص مشورہ دینا چاہیں گے؟ صرف ایک بات کہوں گا، جس کو چاہے ووٹ دیجیے لیکن ووٹ ضرور دیجیے. ووٹ ضرور دیجیے. ووٹ دینا جو ہے وہ آپ کی مذہبی ذمہ داری بھی ہے اور قومی ذمہ داری بھی ہے. سوشل میڈیا کا آج دور ہے اور اس کے بڑے اثرات ہیں، اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ اور ہم نے یہ نہیں آپ جس طرح آپ کر رہے ہیں اسی طرح ہونا چاہیے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک مذہبی بیک گراؤنڈ کے باوجود جو ہے سوشل میڈیا سے گریز نہیں کیا ہے. ہماری پریشانی یہ رہی ہے کہ ہم نے جب پریس آیا، پرنٹنگ پریس آیا تو اس کی مخالفت کی اور پچھڑ گئے. جب انگریزی تعلیم آئی تو اس کی مخالفت کی، پچھڑ گئے. تو اللہ کا شکر ہے آپ جیسے لوگوں نے کم سے کم ایک نیا راستہ نکالا ہے، اور کیا میں گریز کے بجائے، فرار کے بجائے، ترک کے بجائے اختیار کا طریقہ اختیار کیا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا، اور آپ کے ساتھ بیٹھنا اور کچھ گفت و شنید کرنا اور آپ کے افکار سے کچھ فائدہ اٹھانا، یہ ہم سب کے لیے اور جو بھی سنیں گے دیکھیں گے ان سب کے لیے سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے. ہم آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سامعین سے، ناظرین سے اور چینل سے جو وابستہ ہیں ان سے درخواست رہے گی کہ موجودہ حالات میں جو مسائل درپیش ہیں، بہت مفید ہدایات، مفید مشورے
ایک تجربہ کار شخصیت کی طرف سے اس گفتگو میں، اس ملاقات میں آئے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور سنیں اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔